من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. 5-6 منٹ کے لیے ضرور نکالا کریں. آپ نے جب 1 گھنٹہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کیا، کہیں زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے کہ ہم تلاوت کلام اللہ سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تدبر کلام اللہ کی ضرورت ہے. موجودہ وقت میں تلاوت کلام اللہ کی بہت سارے لوگ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ الناس کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کے آیات سے تلاوت کرتے ہیں. لیکن آیا کیا حقیقت میں اور حقیقی معنوں میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ رب العالمین ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، یا جن چیزوں کو پڑھا گیا ہے کیا واقعی ہم ان کو سمجھتے ہیں؟ اگر ہم 1 گھنٹہ نکالنے کے باوجود اپنے آپ کو مختصر وقت کے لیے 6 منٹ یا 7 منٹ، حالانکہ بہت کم وقت ہے، یہ 1 پارہ یا 1.5 پارہ کا خلاصہ بنتا ہے، اگر نہ نکالیں تو یہ صحیح میں درست نہیں. یہ ہم اور آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ قرآن جیسی اتنی عظیم چیز کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے ایک ماحول اور ایک وقت آپ کو دیا گیا ہے. ورنہ یہ وقت آپ یہ سمجھیں اور سوچیں کہ بقیہ دنوں میں، رمضان کے علاوہ کے دنوں میں آپ کو مختصر سے وقت میں قرآن کی اہم چیزوں کی طرف صرف گائیڈ لائنز کر دی جائیں، یہ معمولی چیز نہیں. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم یہ ضرور دیکھیں قرآن میں کہ اللہ ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، یا جن چیزوں کی ہم نے تلاوت کی ہے آخر اس کا معنی کیا ہے. اگر آپ صرف ایک ہی آیت کو اٹھا لیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 152، جس میں اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اگر اسی 1-2 آیت کو اگر ایک مسلمان غور و فکر سے سن لے اور سمجھ لے تو میں کہتا ہوں اگر حقیقی معنوں میں وہ کامل مومن اور مسلمان ہے تو اس کے جسم کے روٹے کھڑے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہم ہیں کہ پڑھی گئی ساری چیزیں ہوئی، لیکن 5 منٹ یا 10 منٹ کا وقت نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. خیر، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي. اور ایک چیز میں بتایا تو اسی قبل سے ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی. اللہ رب العالمین اسی چیز کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن. سورہ محمد کی آیت ہے کہ یہ قرآن میں کیوں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے کہ قرآن میں ہم نے کیا چیز کی ہے اور کیا ہم نے اس میں معنی بیان کیے ہیں اور ہمارا مطالبہ اپنے بندوں سے کیا ہے. ہمارا کہیں معاملہ ایسا تو نہیں کہ ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے، کہیں معاملہ ایسا تو نہیں کہ دلوں میں تالے پڑ گئے ہوں اور ہم تلاوت کلام اللہ میں خوب آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرتے ہیں. لیکن تدبر قرآن، تفکر قرآن کے تعلق سے جب بات آ جاتی ہے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اٹھ کر کے چل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات ہے نہیں قرآن کا سمجھ. قرآن کو جب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کس کی بس کی بات ہوگی. اور ہم نہیں سمجھیں گے تو نہ سمجھیں کی علامت ہے کہ آج ہمارے مسلمان مرتد ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو صحیح معنی میں علم کی تصحیح نہیں، تفہیم نہیں. تو ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت ضرور متعین کریں، قرآن میں تدبر کرنے کے اعتبار سے تفسیر کا مطالعہ کریں. میں اس کی طرف تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 152 کے اندر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں. معاملہ دو طرفہ ہے، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے یاد کروں، لیکن تیرا یاد کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اگر تم مجھے یاد کرتا ہے تو یہ تیرا فرض ہے کہ تم مجھے یاد کرے. لیکن اگر میں نے تجھے یاد کر لیا کسی دن صحیح معنوں میں تو تیری دنیا کی کایا پلٹ جائے گی، تیری دنیا کی کایا پلٹ جائے گی، تیری زندگی کے شب و روز کے کایا پلٹ جائیں گے اور تو کہیں گوشہ نشین ہوگا لیکن تیرے تذکرے آسمانوں پر ہوا.
تو ہوگا بستروں پہ لیکن تیرے چرچے عوام الناس میں ہوا کریں۔ اذکرکم، اگر میں نے تجھے یاد کر دیا تو معاملہ تیرا بہت ہی عرفہ اور افضل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو ذکر کا مطلب بیان فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تو اس ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنے سامنے، اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا فکر، اللہ رب العالمین کی سوچ، اس کا خوف، اس کی محبت، اس کی تکبیر، اس کی تحمید، اس کی تحلیل اور اس کی تسبیح آپ کے زبان میں جمع ہو، وہیں آپ کا دل بھی آپ کے رب کے لیے دھڑکتا ہو اور پھڑکتا ہو، تو اسی کو کہتے ہیں ذکر کرو، یاد کرو، ہمیشہ اپنے رب کو اپنے سامنے رکھو، تو زندگی میں تمہیں کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ شکری نہ کیا کرو۔ تو شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو جو بھی نعمتیں عنایت کی ہے، ان نعمتوں کو رب العالمین کے راستے پر خرچ کرنا، یہ ہے شکر۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت سے نوازا ہے، تو ہم اس صحت کو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھے ذہن و دماغ سے نوازا ہے، تو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں اپنے ذہن و دماغ پر خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھی زبان دی ہے، ہم اچھے الفاظ میں اچھی طریقے سے بول سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں چیزوں کو، تو یہ شکر کیا ہوگی کہ ان کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی کتابوں کی نشر و اشاعت میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ ہے شکر کا مطلب۔ آنکھ اللہ نے آپ کو دی ہے، آنکھ کا حقیقی معنی اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے، یہ شکر ہے۔ تو یہ ہے شکر کا مطلب وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اگر تم میری ناشکری کرتے ہو